ہمارا سبق ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، پخانہ پیشاب کے مقام سے کسی چیز کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کے قطرے آنا، پخانہ آنا، ہوا کا گیس کا خارج ہو جانا، ریح کا خارج ہو جانا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون کا نکلنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیپ زدہ پانی کا نکل کر بدن پر بہہ جانا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منہ بھر کے کہہ کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی منہ بھر کے الٹی آئے، وہ الٹی کے جس میں بندہ بے بس ہو جائے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سہارا لگا کر، ٹیک لگا کر سونا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نیند آ جانا، ٹیک لگی اور نیند آ گئی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نماز میں کہکا مار کر ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ کسی وجہ سے بے ہوش ہو جانا، اس بے ہوشی کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دکھتی آنکھ سے پانی کا بہنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کہ آنکھ دکھ گئی اور اس میں سے پانی نکلنے لگ گیا، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ وہ جو پانی بہتا ہے وہ پانی بھی ناپاک ہے، کپڑوں پہ لگے گا تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے۔ وہ تفصیل انشاءاللہ آگے تو ہم ضرور عرض کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح درمیان وضو میں، وضو کے درمیان وضو کرتے ہوئے اگر کسی بندے کی ہوا خارج ہو گئی تو اب پھر وہ نئے سرے سے دوبارہ وضو کرے گا۔ یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے وضو ختم ہو گیا، پیشاب کے قطرے آ گئے، تو اب وہ جو پہلے حصے دھو بیٹھا تھا، اب نئے سرے سے، کیوں وضو ختم ہو گیا، اب نئے سرے سے وہ دوبارہ وضو شروع کرے گا۔ اور میاں بیوی ہیں، اب اگر ایک دوسرے کو گلے لگایا یا ایک دوسرے کے پاس بیٹھے یا باتیں کرتے ہوئے یا کوئی اور باتیں کرتے ہوئے چھوٹے پیشاب کے رستے سے ہلکا سا پانی نکلتا ہے، تو اس سے بھی وضو ختم ہو جاتا ہے، مگر اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر شہوت کے ساتھ اس میں سے مادہ منی پانی وغیرہ نکلے گا تو اس سے غسل بھی فرض ہو جائے گا۔ اور بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اور اس سے کسی دینی کتاب کو، تفسیر کو وغیرہ کو بھی ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ بغیر وضو کے، کہ جس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی ہیں اور اس کی تفسیر ہے، تو قرآن کی آیتوں پر ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ باقی کتابوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس پر غسل فرض ہو جائے، وہ احتلام کی صورت میں ہو، نوجوان بچی ہے یا بچہ ہے، جیسے ایک نوجوان بچے کو احتلام ہو جاتا ہے، اسی طرح نوجوان بچیوں کو، عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ وہ نوجوان مرد ہو، عورت ہو، اگر کسی کو احتلام ہو جائے یا میاں بیوی ہیں تو جسم ان پہ غسل فرض ہو گیا، تو ان ساری صورتوں میں ہم قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، مسجد میں قدم ہم نہیں رکھ سکتے، قرآن پاک کو ہم پڑھ بھی نہیں سکتے۔ اگر وضو
کا مسئلہ ہو، وضو نہ ہو تو زبانی پڑھ سکتے ہیں، مگر جب مرد عورت ناپاک ہیں تو اس صورت میں قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے اور قرآن کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ غسل فرض ہو گیا، میاں بیوی ہیں یا احتلام کی صورت ہے، غسل فرض ہو گیا تو کھانے پینے سے بھی پرہیز کیا جائے، اور کھانے پینے سے پہلے کم از کم وضو کرنا سنت ہے، وضو کر لیا جائے۔ خون یا پیپ نکل کر بہے نہیں تو وضو نہیں جاتا، یعنی کچھ دانہ تھا، پھوڑا تھا، پھنسی تھی، اس میں سے کچھ پیپ نکلی مگر وہاں رکی رہی، اور خون نکلا، چوٹ لگ گئی، سوئی چبھ گئی وغیرہ تو خون نکلا تو وہ وہیں رکا رہا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ خون یا پیپ وہاں سے چل پڑا یعنی اپنی جگہ سے آگے بہہ گیا تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی کے زخم سے ہر وقت خون یا پیپ بہتی رہتی ہے یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہے یا ہوا خارج ہوتی رہتی ہے تو ایسا شخص شرعی معذور کہلاتا ہے۔ ہر نماز کے وقت وضو کر لیا کرے، وہ مرد ہو یا عورت، وہ وضو کر لیا کرے اور اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ معذور ہے، جب تک وقت رہے گا وضو اس کا باقی رہے گا۔ یعنی ایسی صورت میں کہ ایک شخص ہے، اس کا خون بہتا رہتا ہے، یا عورت ہے، لکوریے کی تکلیف ہے، پانی آتا رہتا ہے، یا کوئی زخم ہے اس سے پیپ نکلتی رہتی ہے، یا بیمار ہے اور پیٹ میں پیٹ سے گیس خارج ہوتی رہتی ہے، تو ان ساری صورتوں میں اب اکثر لوگ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں کہ جی مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے۔ تو اگر یہ بیماری ہے اور مسلسل وہ اس کو ہوا کا مسئلہ ہوتا رہتا ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، یا مسلسل خون بہتا ہے، پیپ آتی ہے یا پانی بہتا ہے، تو اس صورت میں جب ایک نماز کا وقت ہے اب وہ وضو کریں اور اس سے وہ اپنی عبادت کرے۔ جیسے ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس کا وضو ختم ہو جائے گا، پھر نئے سرے سے وضو کر کے وہ اپنی نئی عبادت، نئی نماز کو، دوسری نماز کو وہ شروع کریں گے۔ تو کیونکہ جیسے وقت ختم ہوگا ساتھ ہی اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، تو ایک وقت وضو کر کے اس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ یہ مرد عورت سب کے لیے حکم ہے، مگر جو عورتوں کا ماہانہ اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد کا معاملہ ہے اور اس کا جو 40 دن والا ہے وہ سلسلہ 40 دن سے پہلے بھی اگر خون کا معاملہ خشک ہو جاتا ہے تو وہ غسل کر کے اپنا نماز ادا کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ 40 دن ہی پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ 40 دن تک وہ رہتی ہیں، خون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، پھر بھی وہ نماز روزہ عبادت سے دور بھاگتی رہتی ہیں۔ نہیں، اگر وہ خون وغیرہ خشک ہو گیا تو پھر وہ غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور اپنا ذکر فکر عبادت کو وہ جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔